یہ بھی اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. یہ جو فرشتہ لکھ رہا ہے یہ سیکنڈ ٹائم ہے، جبکہ یہ ساری باتیں کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے یہی باتیں لکھ دی گئی، صرف اس کو دہرایا گیا، بس صرف اس کو دہرایا گیا. کب؟ انسان کے ماں کے پیٹ میں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فواللہ ان احدکم الرجل يعمل بعمل اہل النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم تم میں کا کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا غیر باع او ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا یا ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر وہ اچانک جنتیوں جیسے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. فَيَدْخُلُهَا، پھر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. غالب کون آئی؟ تقدیر غالب آئی. انشاءاللہ کچھ ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے، آگے کی جب احادیث جب آپ سنیں گے وہ اشکال ختم ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ساری احادیث مکمل بغور سنیں تو انشاءاللہ العزیز اس کم وقت میں تقدیر کا مسئلہ انشاءاللہ العزیز حل ہو سکتا ہے. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں تک ایک شخص جہنم میں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ یا ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ ایسے نیک اعمال کرتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہاں تک کہ ایک شخص جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ حتی ما یکون بینہ وبینہ غیر ذراع او ذراعین، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے. اتنا جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اتنے جنت جیسے اعمال کرتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، یہاں تک کہ اس پر کتاب سبقت چلے جاتی ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمْلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنم میں جیسے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. فَيَدْخُلُهَا، پھر وہ جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہنم میں داخل کر. اب حدیث کی وجہ سے جو اشکالات اگر ذہن میں پیدا ہو رہیں گے تو بعد میں تو کلیئر ہوں گے انشاءاللہ. ضمنی طور پر آپ کیا کہ اس کی مختصر سی توضیح اور تشریح کر دوں کہ اگر کوئی شخص زندگی میں اچھے کام کرے اور جب مرنے کی باری آئی کوئی ایسی بیماری ہو کہ درد اور تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کا گلا کاٹ لیا، نس کاٹ لیا، زہر کھا کے مر گیا، خودکشی کر لیا، تو اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ کہاں جائے گا وہ؟ کہاں جائے گا؟ کیوں جا رہا ہے جہنم میں؟ تقدیر غالب آ گئی. اب تک تو بڑے اچھے اعمال کر رہا تھا مگر زہر پینے کا جو اختیار اس کو دیا گیا تھا اس نے اس کا غلط استعمال کیا. اپنی جان لینے کا جو اختیار دیا گیا تھا اس کا غلط استعمال کیا، اس لیے اب وہ جہنم میں چلا گیا. تو اس طرح اچھے کام کرنے والا بھی آخر میں تقدیر غالب آتی ہے تو جہنم میں رسید ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک آدمی برے کام کرتا رہتا ہے، آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسی توفیق دے دیتا ہے. یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی توفیق بہت ضروری ہے. جنت اور جنت میں جانا یا جہنم سے بچنا عمل ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے. اب آپ پوچھیں گے کیوں ذریعہ اور سبب؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو عالم اسباب بنایا. جو بھی کام ہوتا ہے سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی ذریعے کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے آج میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو انہی آنکھوں کی وجہ سے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو انہی آنکھوں کی وجہ سے، آپ میری آواز سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کانوں کی اور عقل کی وجہ سے. یہ ذریعہ ہے، یہ نہ ہو تو آپ نہ سنیں. اللہ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا، سبب کی وجہ سے سارے کام ہوتے ہیں. اس طرح جنت میں جانا یا جہنم سے نجات پانا یا جہنم میں جانا یا جنت میں نہ جانا، اس کا سبب عمل کو اللہ نے رکھا، مگر ان پر سبقت آنے والی چیز اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی تقدیر ہے. آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں اسی ضمن میں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے کہا وکل اللہ بالرحم ملکا، اللہ تبارک تعالیٰ ماں کے پیٹ پر ایک فرشتہ اللہ تبارک تعالیٰ موکل کر دیتا ہے. موکل یعنی
اس کو لگا دیتا ہے اس کام پر. فیقول ای ربی نطفہ, وہ مرحلہ بمرحلہ اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھتا رہتا ہے اور بات کرتا رہتا ہے, کہتا ہے ای ربی نطفہ, اے اللہ اب یہ نطفہ ہے. جیسے آدمی کی طرف سے عورت کے رحم میں نطفہ ڈال دیا جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اب یہ نطفہ ہے. ای ربی علقہ, اے اللہ اب یہ خون کی پھٹکی بن گیا. ای ربی مضغہ, اے اللہ اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلَقَهَا, جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کسی مخلوق میں تبدیل کرنا چاہتا ہے, اس وقت فرشتہ اس سے پوچھتا ہے اے ربی اذکر او انثی, اے اللہ اب یہ جو بننے والا ہے یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا, مرد ہوگا یا عورت ہوگا. فرشتہ پوچھے گا اشقی ام سعید, یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا, جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا. فرشتہ چاروں چیزوں کا سوال کرے گا. فمر رزق, اس کا رزق کتنا ہوگا. فمل اجل, اس کی موت کب آئے گی. فیک تب کذالک فی بطن امہ, جس طرح سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا جائے گا. فرشتے کو بھی کوئی علم نہیں ہے, فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہے. اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ جواب دیتا ہے, اس کے حساب سے وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے. یہ دوسری بار تقدیر لکھی گئی اس کی. غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے, کتنا رزق اللہ نے طے کر دیا. بے تحاشا پاگلوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگنے سے دنیا تقدیر سے زیادہ نہیں ملتی. بڑے اچھا لوگ کہتے ہیں, جہاں لوگ کہتے ہیں وہاں لوگوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں وقت سے پہلے کیا ہے, تقدیر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا. بہت صحیح بات ہے, وقت سے پہلے تقدیر سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا. صبر, اطمینان, سکون, چند روزہ زندگی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس زندگی کے ذریعے سے یا تو اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے, یا بندے جو اس کی